السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آصف امینی آفیشیل اور میں ہوں عبداللہ امینی، اور آج ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہے جناب آصف امینی صاحب، جو کہ ہمیں آج VC3 کی مکمل معلومات دیں گے، کیونکہ VC1 اور VC2 کی وہ مکمل معلومات پچھلے پروگرام میں ہمیں دے چکے ہیں۔ آئیے ہم ان سے PP192 کے VC3 میں سے بارے میں کچھ سوال کرتے ہیں۔ جی آصف صاحب، آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیے کہ PP192 کی VC3 میں گاؤں کتنے ہیں؟ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ۔ پہلے تو محترم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ VC3 یہ اس کا جو مین گاؤں ہے وہ ہے ٹیوانا کلاں۔ یہ پہلے جب یوسیز ان کو کہا جاتا تھا، یونین کونسل، تو اس وقت ٹیوانا کلاں کے ہی نام سے یہ مشہور تھی۔ اس کا جو محل وقوع بھی بنتا ہے وہ بھی میں آپ کو ضروری بتاتا چلوں کہ یہ بنگا یہاں سے سکندر چوک کی طرف جو راستہ جاتا ہے سائی وال کی طرف، وہ اس کی ایک سائیڈ پر یہ ٹیوانا کلاں یونین کونسل ہے۔ تو اس میں مین 9 گاؤں آتے ہیں، اور اس کا جو ٹوٹل ووٹ بنتے ہیں وہ تقریباً 19,283 ووٹ ہیں ٹوٹل۔ تو 9 گاؤں ہیں اس کے میں مکمل، میں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ کون کون سے ہیں، تاکہ ہمارے سامعین ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، جو اس علاقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ VC3 میں کون کون سے گاؤں ہیں۔ تو سب سے پہلے چک نمبر 69D اس میں آتا ہے، جس میں تقریباً 678 ووٹ ہیں اس گاؤں میں۔ اس کے بعد اس VC کا ایک اور گاؤں ہے رامپور۔ رامپور جو ہے اس میں 1846 ووٹ ہیں ٹوٹل، اور اس کے بعد دھروگڑی ایک گاؤں کا نام ہے، جس میں تقریباً 1333 ووٹ ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں 61D ہے ایک گاؤں، جس میں تقریباً 2058 ووٹ ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ایک گاؤں کا نام ہے 67D، اس کے جو ٹوٹل ووٹ ہیں وہ تقریباً 2058 ووٹ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک گاؤں ہے نوشیر کے جو ووٹ ہیں وہ تقریباً 3000 کے لگ بھگ اس کے ووٹ ہیں، اور اس کے علاوہ ایک گاؤں ہے جمال پور ٹالی، جس میں تقریباً 847 ووٹ ہیں، اور آخری جو گاؤں ہے وہ ہے چک نمبر 66D، اس کے تقریباً 2052 ووٹ ہیں۔ اس طرح یہ ٹوٹل VC کے جو ووٹ ہیں 19,283 ووٹ بنتے ہیں، اور اس میں 9 گاؤں ہیں۔ اور یہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بلدیاتی الیکشن اور جنرل الیکشن میں آپ نے اپنی TRP تحریک نے اپنے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے کون سی تیاریاں کر رکھی ہیں؟ جی ماشاءاللہ، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پاکستان VC لیول تک انہوں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اور بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو، مکمل طور پر ہم نے تیاری کر رکھی ہے۔ اگر فار ایگزامپل BD الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے 12 بندوں کا مشتمل جو پینل ہے وہ الحمدللہ ہم تیار کر رہے ہیں، اور اس VC میں بھی ابھی رابطے میں ہیں، ہم نے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور اس حوالے سے مختلف ایریا جات سے جو ہے درخواستیں بھی وصول ہو رہی ہیں، اور تنظیمی جو ہمارا ڈھانچہ ہے وہ بھی مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اور جو ہی میدان سجے گا، وہ بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو، TLP میدان میں ہوگی۔ اچھا، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر نئے کارکنان اس TRP میں شامل ہونا چاہیں تو ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ دیکھیں دیگر پارٹیاں جو ہیں وہ کس طرح اپنی تحریک کا پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہیں، تو صاف ظاہر ہے TLP بھی اپنا موقف لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے کس طرح کام کر رہی ہے۔ اس کے بارے میں مرکز نے ہمیں پیغامات دے دیے ہیں کہ ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کریں، تاکہ گھر گھر جا کر تحریک کا منشور، تحریک کا پیغام پہنچایا جا سکے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ سوال ہم سے نہ ہو سکے کہ آپ کے پاس ذمہ داریاں تھیں اور آپ نے تحریک کا پیغام کیوں نہیں پہنچایا۔ اس حوالے سے ہم نے ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کر دی ہے الحمدللہ، اور یہاں پر ہمارے جو وارڈ لیول تک تنظیم سازی مکمل ہم کر چکے ہیں، ان کے ذمہ ہم نے کام لگا دیے ہیں کہ وہ گھر گھر جا کر تحریک کا پیغام پہنچائیں۔ میڈیا نے TLP کو بلیک آؤٹ کر رکھا ہے، اور TLP اپنا پیغام کس طرح گھر گھر پہنچا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال تقریباً ملتا جلتا ہی ہے کہ ڈور ٹو ڈور کمپین کے ذریعے ہم تحریک کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تو
اب جب دیکھیں یہ میڈیا جو ہے وہ سوتیلی ماں کا کردار ادا کر رہی ہے، چھوٹا سے چھوٹا واقعہ ہو تو اس کو میڈیا ہائی لائٹ کے طور پر بیان کرتی ہے، اس کے نیوز الرٹ چل جاتی ہے، جبکہ تحریک لبیک کے بڑے بڑے پاور شو ہوئے ہیں، مہنگائی کے خلاف انہوں نے جلوس نکالے ہیں، ناموس رسالت کا معاملہ ہو تو مارچ نکالے گئے ہیں، تو اس کے علاوہ دیکھیں بہت بڑے پروگرام ہم نے کیے ہیں، ضلع بڑے بڑے شہروں میں پروگرام کیے ہیں، لیکن ان کی میڈیا نے کوئی کوریج نہیں دی۔ لیکن یہ بات میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو بتاتا چلوں، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، جتنا بھی اسلام کو دبایا جاتا ہے اتنا ہی اسلام ابھر کر آتا ہے۔ الحمدللہ ٹی ایل پی کو جتنا بھی انہوں نے سیاسی پارٹیوں نے دبانے کی کوشش کی ہے، آج دیکھیں ٹی ایل پی کا جو موقف ہے وہ کارگر پہنچ چکا ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمیں پیغام دے کر گئے ہیں وہ اب زبان زد عام ہے، اور لوگ اب بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ٹی ایل پی کا انشاءاللہ وہ ساتھ دیں گے۔ جی ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ جناب آصف امینی صاحب نے ہمیں VC3 کی مکمل معلومات دی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں VC4 کی مکمل معلومات آپ کو دیں گے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔